السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ حج کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی جو بات آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ حج کی فرضیت کے حوالے سے، کہ حج واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا فرض ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو صحیح مسلم کے اندر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا، یعنی حج جو ہے یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ فحجوا، تو حج کرو اس کا۔ پاس میں ایک شخص کھڑا تھا، اس نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے، یعنی ہر سال حج فرض ہے؟ 3 دفعہ اس نے استفسار کیا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ کائنات کے امام نے خاموشی اختیار کی۔ جب 3 دفعہ اس نے پوچھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، تو پھر مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت نعم، اگر میں تمہیں کہہ دیتا کہ ہاں، لوجبت، تو فرمایا کہ حج فرض ہو جانا تھا اور ہر سال کرنا پڑتا تھا، اور تمہارے پاس استطاعت نہیں بھی ہوتی تب بھی تمہیں کرنا پڑتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ عظیم نبی اور عظیم لیڈر جو ماشاءاللہ عوام الناس کی تمام تر معاملات کو دیکھنے والے، سمجھنے والے، انسانی، فطری، معاشرتی تمام تر کیفیات کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کو بیان کیا۔ حالانکہ 3 دفعہ سوال کیا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے خاموشی اختیار کی تاکہ میری امت کے اوپر یہ مرحلہ کوئی مشکل نہ ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر ہے، آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی شخص کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال، تو مدینے کے تاجدار نے اجازت نہیں دی کہ وہ ہر سال حج کرنا اس کے اوپر فرض، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جیسا کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، پہلی چیز۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ، وَالْحَجِّ، بیت اللہ، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کو روزے۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی حج کا فریضہ موجود ہے۔ 4تھے نمبر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں 4تھے نمبر پہ حج آنا ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ مثلا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہماری اوپر فرض ہے اور ہم اس فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اگر اس کی ادائیگی نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح روزے، یہ بھی فرض ہے رمضان المبارک کی، اگر ان کی ادائیگی نہ ہوگی تب بھی انسان گناہ گار ہوگا۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو حج بھی فرض ہے۔ لہذا آج یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے
کہ حج جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ حج فرض ہے، لہذا کوئی بھی شخص اس کی فرضیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور حج جو ہے جس طرح نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسی طرح حج بھی اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ ہاں حج فرض ہے، اب کس پر فرض ہے؟ کون سا طبقہ ہے جس کے اوپر فرض ہے، یا کس طبقے کے اوپر فرض نہیں ہے، یا ہم سب پہ فرض ہے، یا کس کس پر فرض ہے، کیسے فرض ہے؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔